ہمارے معاشرے میں شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا تھا، اب مذاق بنا دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عشق ہے ڈرامے پہ بات کریں گے۔ عشق ہے ڈرامے کے اندر بہت زیادہ سبق ہیں، اتنے کے زیادہ سبق ہیں کہ اور بڑے کروشل ہیں کہ جس پہ معاشرے میں آپس میں لڑائی بھی لگ سکتی ہے۔ میں کوئی ریویو کروں گا یا پوائنٹ پیش کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگ میرے خلاف بولیں، لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے سے آپ بڑا سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں ذرا تھوڑی سی بات کر لوں کہ شادی کو مشکل تو بنا ہی دیا گیا تھا، جہیز اور ڈیمانڈز، اور لڑکی ایسی ہو، لڑکا ایسا ہو، پڑھا لکھا ہو، نوکری ہو، تنخواہ لاکھ سے اوپر ہو، اور پھر آج کل ٹویٹر پہ فیمنسٹ کہتی ہیں کہ 32 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہ ہو، لڑکا جو ہے 35 کا ہو۔ یہ تو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد ڈیورس ریشو بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیوں مذاق بنا دیا گیا ہے کہ ڈیورس جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب لڑکا اور لڑکی ان کی ٹوٹل آپس میں بالکل نہ بنے اور اینڈ سٹیج آ جائے تو وہ آخری ایک حل ہوتا ہے دونوں کی سیپریشن، لیکن لڑکا لڑکی کی نہ بنے تو اس لیے نہیں کہ پھپھی کو پسند نہیں آیا، چاچے کو پسند نہیں آیا، ادھر سے فلاں محلے والے کو پسند نہیں آیا، اس لیے نہیں۔ جس طرح عشق ہے ڈرامے کے اندر بھی دکھایا جا رہا ہے اور بہت سے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، پردیس میں دکھایا جا رہا ہے، ہر ڈرامے میں، کہ ڈیورس کو مذاق بنا لیا گیا کہ اس ڈرامے میں بھی ہر بندہ دوسری بات کیا کرتا ہے، اسرا کو طلاق دو، اس کو طلاق دو۔ لڑکے کی ماں ہیرو صاحب شہزیب کی بھی، اور پھر لڑکے کی وہ جو تھی نہ ہونے والی بیوی، وہ جو تھی مچکان اولاد ڈرامے والی، اس کا نام میں نے مچکان ڈرامے کا اولاد ڈرامے والی اس لیے ڈالا ہے، اس ڈرامے کا نہیں لوں کیونکہ وہ مچکان پہ میں نے بہت ریویو کیا تھا، اس کا نام مچکان ہی ہے۔ وہ مچکان جو تھی وہ، اور ادھر سے یہ جاتے ہیں، لڑکی کی ماں بیمار ہوتی ہے ہاسپٹل، تو کتنی وہ زبردست سین ہے سیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ پہلا سین تو یہ کہ بھابھی جو تھی ہے جو کہیں سے ٹپکی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپکی ہے، خود وہ سب پہ احسان کرتی پھرتی ہے کہ میں اس گھر کی بھابھی ہوں تو میں ہوں، نچو میرے اگے ڈھول بجاؤ۔ وہ بات بات پہ اس طرح کو انسلٹ کرتی تھی پہلے بھی اور اب بھی، اب تو اسے موقع مل گیا، اور اپنی ساس کی بڑی انسلٹ کرتی ہے کہ تم اپنی بیٹی سے بات کیوں کر رہی ہو۔ وہ کون ہوتی ہے بھائی کہنے والی تم اپنی بیٹی سے بات کیوں کر رہی ہو؟ تو اسرا جاتی ہے تو کہتی ہے تم یہاں پہ کیا لینے آئی ہو، تمہارے ساتھ ہمارے رشتے ختم ہو گئے۔ بندہ پوچھے اس معاملے میں ماں باپ زندہ ہوں یا ماں زندہ ہو تو اس کا کام نہیں بولنے کا، پہلا سبق تو یہ کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کا کام نہیں ہے بکواس کرنے کا۔ دوسری بات، وہ جو بھائی ہے وہ بھی اس قسم کا اسرا کا، وہ کہتا ہے کہ دفعہ ہو جو اسے لے کے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے لے کے گیا تھا، تمہاری بہن کا قصور نہیں ہے تو اس طرح نہ کرو، اب جو ہو گیا ہو گیا، غلط ہوا صحیح ہوا، شادی ہو گئی۔ تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم اسے لے گئے تھے تو اس کو واپس چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، لیکن طلاق دو اسے۔ پھر کوئی بات، طلاق دو اسے، مطلب غلط ہوا صحیح ہوا اس کو چھوڑیں۔ یہ جو ڈیورس کا مذاق ہے نا، پردیس ڈرامہ دیکھ لیں، وہاں پہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے، نکاح کرتا ہے، باپ کرتا ہے نکاح، باپ کرتا ہے تو پیچھے سے پھوپھی آگے کہتی ہے ڈیورس دو، تو وہ آگے سے اس ڈرامے میں عشق ہے میں ہیرو صاحب کہتے ہیں کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو منہ سے بول کے ڈیورس دے سکوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں، تو میں نے اس لیے کاغذات تیار کر لیے، میں اسے چھوڑ دوں گا، اور جب چھوڑ دوں گا تو میں بس یہ تسلی چاہتا تھا کہ آپ لوگ اسے اپنا لیں گے۔ تو اب دیکھیں ذرا، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو خلاف ہوں کہ کس طرح کسی لڑکی کو اٹھا کے لے کے جانا، شادی کرنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی میں پھر بات کر دوں کہ اس کو اس لیول تک لے کے کون گیا یہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اس لیول تک لے کے جانے والے 3 لوگ۔ نمبر 1 پہ لڑکے کی ماں، جس نے شروع دن سے بالکل غلط رویہ اپنایا کہ بچہ جو کہ ایک کروڑ پتی ارب پتی ہے، جو کہ پڑھا لکھا ہے، جو فیکٹری چلا رہا ہے، پراڈو چلا رہا ہے، وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے مجھے ایک لڑکی پسند ہے، تو کہتی نہیں جی میں اپنی بہن کی کڑی وال کرنی ہے۔ ایک مڈل کلاس چھوڑیں، لوور کلاس چھوڑیں، بالکل میں سمجھتا ہوں 3rd کلاس بات کر رہی ہے اس دور میں کہ بچوں کو آپ نے آزادی دے رکھی ہے، ایک طرف وہ جب مرضی آئے جب مرضی جائے، ایک طرف کو ایجوکیشن یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک طرف فیکٹریاں سنبھال رہے ہیں، ایک طرف 3 کروڑ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے آپ آئیں گے اور آپ ان کی کہیں پہ بھی زبردستی بٹھا کے ان کو شادی کرا دیں گے۔ یہ تو اسلام بھی نہیں کہتا۔ اچھا چلیں اس پہ بحث نہیں کرتے کہ لو میرج ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسلام پہ بھی بات کر لیں یا دین پہ بھی کر لیں، ریلیجن کو لیں، کسی ریلیجن کو بھی لیں،
تو کون سا ریلیجن کہتا ہے کہ بچے کی شادی اپنی جو ہے اسے پوچھے بغیر زبردستی کر دو؟ زبردستی تو کہیں نہیں. تو ماں تو ادھر بھی ادھر لڑکی کی بھی ماں باپ اور ادھر لڑکے کی بھی وہ زبردستی کر رہے تھے. خالہ کی بیٹی زبردستی کر رہے تھے. بیٹے کی مانو یا نہ مانو زبردستی کر رہے تھے شادی. تو وہ تو لاؤڈ ہی نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں ہمارا کلچر, ہماری روایات. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایات اور کلچر دین سے اوپر آ گئے. روایات اور کلچر میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہر گلی محلے ہر گھر کے اپنے الگ ہیں. روایات اور کلچر تو پوری دنیا میں کروڑوں ہیں, کروڑوں, لیکن دین تو نہیں کروڑوں. ٹھیک ہے, تو پھر وہی بات ہے, آپ اپنے کلچر اپنے دین کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا گھر کو نقصان کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نقصان کرتے ہیں. اس نے نہیں مانی, وہ انسٹیگیٹ ہوا, ماں نے نہیں سمجھا. پھر اس کے بعد انسٹیگیٹ کیا. ایک معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ براؤن منڈے جو ڈالا ہوا ہے اس میں, وہ براؤن منڈا جو تھا ڈالا ہوا ہے شعیب جو تھا اداکار, وہ عجیب بیوقوف آدمی, وہ تکے سے شادی کر رہا ہے, پتہ ہے کہ اس طرح کسی اور سے پیار کرتی ہے, اور کہتا نہیں امی میں نے یہی بچی لینی ہے, لڑکی لینی ہے, اسی سے شادی کرنی ہے, میں نے یہی ٹافی لینی ہے. جس طرح بچے ضد کرتے ہیں مجھے یہی چاہیے, وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا ہے. اور پھر وہاں پہ اس کے ساتھ مائیوں پہ بیٹھ کے تصویریں کھینچ رہا ہے, سیلفیاں کھینچ رہا ہے, اور پھر اس کو بھیج رہا ہے اس کے عاشق کو, اور کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری ہونے والی بیوی میری بیوی ہے, اس کو ساڑ رہا. تو وہ تو اس کی جگہ تو میں بھی ہوتا, تپ جاتا کہ بھائی ٹھہر جا, تیری ہلے ہوئی نہیں, اس تو پہلے میں کر لینا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو آپ اشتعال دلاؤ گے, اوپر سے اس کی ماں نہیں مان رہی, تو وہ سارے سینیریوز بدلے. کس چیز میں؟ یوتھ جو سی ہوتی ہے اس کے جذبات ابھرے, اور وہ جذباتی ہوا, اور وہ جا کے اٹھا لایا. اب پچھتا رہا بعد میں, ظاہری بات ہے, اس طرح اس سے محبت ہی نہیں کر رہی, کر پا ہی نہیں رہی, کیونکہ اس کا ابا مر گیا اس وجہ سے. تو اس کے بعد کتنے نقصانات ہوئے, اس کا لڑکی کا ابا مر گیا, ٹھیک ہے, اور سارے تماشے لگے. لیکن کچھ لوگوں کی ضد کی وجہ سے, اب دیکھنے میں بظاہر دونوں فیملیاں پیسے والی بھی ہیں, دونوں پڑھے لکھی بھی ہیں. اگر ماں باپ مان جاتے اور وہ عزت سے رشتہ لینے جاتے تو انہوں نے بھی مان جانا تھا, اور پھر نہ مانتے اور بات تھی, لیکن ٹرائی کرتی اس کی والدہ, اور پھر شادی ہوتی, دو میں سونے چٹے بچے ہو جاندے, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, تو کیا حرج تھا؟ مقصد صرف آئی تھی ایگو, کہ نہیں جی مجھے یہاں پہ کرنا ہے, میری بہن دے بچی وال کرنا ہے. وہ بہن کی بچیوں کا اندازہ لگاؤ کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں, کہ وہ جو ٹڈی ہے, اچھا وہ کہتی ہے جی اپنی بہن کو کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ ہمارے پاس آئے گا, اور پھر ہمارے ساتھ آ کے ہاتھ جوڑے گا, اب مجھ سے کر لو نا شادی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. پھر اب خود غرضی کا عالم چیک کریں. اس کا جو بھائی ہے چھوٹا شہزیب کا, ہیرو کا, وہ کہتا ہے اس کو کہ تم بہت خود غرض نکلے, تم نے اپنا سوچا. تو اس نے کہا کہ تم نے بھی اپنا ہی سوچا, تم بھی ادھر لو میرج کر رہے ہیں کزن نا, تینوں بھی اپنی پئی, تم بھی اپنا ہی سوچ رہے, تم بھی میرا نہیں سوچ رہے. تم مجھے کہہ رہے قربانی دے دو, تو تم قربانی دے دو. بالکل ٹھیک بات, ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, اب سازش ادھر سے پڑ گئی. وہ جو ان سی دو کڑیاں, بندہ پوچھے تم ان لوگوں کا کام ہے پڑھنے کا, وہ جو خالہ کی بیٹیاں کزنیں, تم لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, تم لوگ جاؤ اپنے 5 مرلے کے مکان میں, لیکن نہیں انٹرفیئر کرنا. کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا. وہ اب کپل ہے, وہ بے شک بھاگ کے شادی کی ہے, لیکن اگر وہ نہ بھی بھاگ کے کرتا, ماں بھی کر دیتی, پھر بھی یہ جیلسی فیکٹرز والے یہ لوگ رہنے تھے ارد گرد. اور انہوں نے وہ جس طرح وہ دیکھ لیں, وہ جو سی نکے بھرا کی جو سی منگیتر ہے, وہ گھر تروانے کے لیے پلاننگیں بتا رہی ہے خالہ کو, سازشیں بتا رہی ہے خالہ, اے کام کرو, اے تویز پاؤ, اے ایداں کرو, ایداں رشتہ ٹوٹے. تو کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا رشتہ, ٹوٹ گئے پھر. لیکن معاشرے میں ایسے ہوتا ہے. اب یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, یہ تو میں نے ابھی تھوڑی سی باتیں کی ہیں. ڈرامے میں تو ابھی بڑی باتیں پڑھی ہیں, یہ تو میں نے چھوٹی سی سمری سی باتیں کی ہیں. اس ڈرامے کے اندر تو ایسی کئی باتیں ہیں جو کہ ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہیں, کیونکہ لو بھی بہت لوگوں کو ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیوں کو لو ہو جاتا ہے. اور پھر ماں باپ بھی نہیں اکثر مانتے, کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا, یا پھر میں نے پھوپھی کے بیٹے کی طرف کرنی ہے یا خالہ کی بیٹی کی طرف کرنی ہے, وہ ایک ایشو ہوتا ہے. تو بچوں کی نہیں سنی جاتی. ایک بات گھر میں ریالٹی میں بھی کہا جاتا ہے اور ڈرامے میں بھی دکھایا جائے. ماں کہتی ہے تمہیں کیا پتہ, تم تو بھی بچے ہو, تو پھر اس کو فیڈر لا کے تو پھر شادی کیوں کر رہی. ایک طرف کہہ رہی ہے تم بچے ہو, اور ایک طرف اس کا رشتہ طے کر رہی ہے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ. اگر وہ بچہ ہے تو اس کو پھر لڑکی لا کے کیوں دے رہی ہو. عجیب, مطلب کانسیپٹ کی کوئی سمجھ نہیں آتی. بہرحال یہ ہے کہ سیکھنے والے سیکھ سکتے ہیں کہ
बच्चों को इंस्टिगेट ना करें, मतलब उनको इश्तियाल दिलाएं ना, उनको उस लेवल तक ना लेके जाएं, उनको सीरियस लें, मजाक ना समझें। वो जब कहता है कि मुझे कोई लड़की पसंद है तो उसको मजाक ना समझें, उसको सीरियस लें। और अगर कोई शादी कर लेता है तो फिर ये डिवोर्स का जो था मजाक बना लिया अपनी शादी को, ये गलत बात है। शादी को मजाक नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि वो उठा के लेके जाना गलत हरकत है, गलत हरकत है। लेकिन डिवोर्स उससे भी गलत हरकत है। डिवोर्स तब होनी चाहिए जब लड़का लड़की आपस में ना रह सकें, तो लोगों के कहने पे नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि इसमें 2-4 और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं ब्राउन मुंडे के बारे में, और वो भाभी जो उनकी स्पेशली आई हुई है जो कहती है मेरे इर्द गिर्द ढोल बजाओ, इन सब के बारे में लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का पता लग सके। काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। ब्राउन मुंडे भी ना बने और वो भी ना बने, वो जो मुस्कान है वो भी ना बने, और वो भी ना बने वो जो उसकी भाभी है सड़ियल। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग बने। सब्सक्राइब करें चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।